بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج ہم آپ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ شیئر کرنے جا رہے ہیں، جس میں اس معجزے کا ذکر ہے جو اللہ نے انہیں عطا کیا تھا کہ تاکہ وہ مردوں کو زندہ کر سکیں۔ تو چلتے ہیں، بڑھتے ہیں واقعے کی طرف۔ بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی نہایت حسین تھی، جس پر وہ اسرائیلی فدا تھا۔ اس شخص کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو اس شخص کو بہت گہرا صدمہ ہوا۔ وہ ایک مدت تک بیوی کی قبر پر بیٹھا روتا رہا۔ اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے اس شخص کو افسردہ دیکھ کر اس کی وجہ دریافت کی۔ اس شخص سے اپنا دکھ بیان کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے، میں اس کو تیرے لیے زندہ کر دوں؟ اس شخص نے کہا، جی حضور، میں یہی چاہتا ہوں۔ چنانچہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کے مردہ کو آواز دی تو اس سے ایک حبشی غلام نکلا جس کے نتھوں، آنکھوں اور جسم کے دوسرے حصوں سے آگ کی لپٹیں اٹھ رہی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی غلام نے کلمہ پڑھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ اسرائیلی نے یہ دیکھ کر عرض کیا، حضور، مجھ سے غلطی ہو گئی، میری بیوی کی قبر دوسری ہے۔ یہ سن کر عیسیٰ علیہ السلام نے حبشی کو حکم دیا کہ تم دوبارہ اپنی قبر میں چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ دوبارہ مردہ ہو کر گر گیا اور اس کی قبر کو مٹی سے ڈھک دیا گیا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام دوسری قبر کی جانب متوجہ ہوئے اور حکم دیا، یہ صاحب قبر، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ چنانچہ قبر پھٹی اور اس میں سے ایک خوبصورت عورت سر سے گرد جھاڑتی ہوئی باہر آ گئی، جس کو دیکھتے ہی اسرائیلی بولا، یا روح اللہ، یہی میری بیوی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے وہ اسرائیلی اپنی بیوی کو لیے گھر جانے لگا، مگر ایک عرصہ سے جاگا ہوا تھا تو اس پر نیند کا غلبہ طاری ہونے لگا۔ تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تمہاری قبر پر غمگساری اور بیداری نے مجھے ہلاک کر دیا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ دیر آرام کر لوں۔ تو بیوی کہنے لگی، ہاں، آپ آرام کر لیجئے۔ چنانچہ وہ شخص بیوی کے زانوں پر سر رکھ کر سو گیا۔ اتنے میں گھوڑے پر سوار ایک شہزادے کا ادھر سے گزر ہوا جو اپنے زمانے کا ایک حسین ترین مرد تھا۔ اسے دیکھ کر اس اسرائیلی کی بیوی اس شہزادے پر فدا ہو گئی اور اس کا دل اس کے قابو میں نہ رہا۔ اس نے اپنے شوہر کا سر اپنی زانوں سے نیچے رکھا اور جا کر شہزادے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ادھر شہزادے کی بھی نظر جب اس عورت پر پڑی تو وہ بھی اس پر عاشق ہو گیا اور اس عورت کو اپنے ساتھ اپنے گھوڑے پر بٹھا کر لے گیا۔ جب اسرائیلی کی آنکھ کھلی تو وہ اپنی بیوی کو نہ پا کر پریشان ہو گیا اور اسے ڈھونڈنے کی تدبیریں کرنے لگا۔ اس کی نظر گھوڑے کے قدموں کے نشانات پر پڑی تو وہ ان نشانات کی پیروی کرنے لگا اور اس نے اپنی بیوی کو تلاش کر لیا جو کہ شہزادے کے ساتھ موجود تھی۔ اسرائیلی نے شہزادے سے کہا کہ یہ میری بیوی ہے، آپ اس کو چھوڑ دیجیے۔ ابھی شہزادہ کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ اس کی اپنی بیوی بول اٹھی کہ میں تیری بیوی نہیں ہوں بلکہ شہزادے کی لونڈی ہوں۔ یہ سن کر شہزادہ اسرائیلی سے کہنے لگا کہ کیا تم مجھ سے میری لونڈی لینا چاہتے ہو؟ اسرائیلی نے کہا، خدا کی قسم، یہ میری بیوی ہے جسے مرنے کے بعد میرے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا۔ ابھی یہ بحث چل ہی رہی تھی کہ اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہیں تشریف لے آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اسرائیلی ان سے کہنے لگا، یا روح اللہ، یہ میری بیوی نہیں ہے جسے آپ نے میرے لیے زندہ کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، یہ وہی ہیں۔ یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی، یا روح اللہ، یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، میں تو شہزادے کی لونڈی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم وہی عورت ہو جسے میں نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا تھا۔ وہ کہنے لگی، باخدا، میں وہ عورت نہیں ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جان میں نے اللہ کے حکم سے تجھے دی تھی اسے واپس کر دے۔ یہ سنتے ہی وہ عورت پھر سے مردہ ہو کر گر پڑی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ایسے انسان کو دیکھنا چاہتا ہے کہ جو کافر مرا تھا پھر زندہ ہو کر ایمان لے آیا تو اس حبشی غلام کو دیکھ لے جو پھر ایمان لے کر مرا، اور جو شخص ایسے انسان کو دیکھنا چاہتا ہے جو ایمان کی حالت میں مرا تھا اور دوبارہ زندہ ہو کر کفر کی حالت میں مرا تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ یہ دیکھ کر اسرائیلی نے فیصلہ کیا کہ وہ اب کبھی نکاح نہیں کرے گا اور وہ پہاڑوں کی طرف چل دیا اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا اور وہیں اسے موت آ گئی۔
خدا اس پر رحم فرمائے۔